ماشاء اللہ یہ سلسلہ ذکر اللہ کا چلتا ہے. ماں ابرار صاحب سے بھی اس کا ذکر کیا ہے، خوش ہوئے. تیز سے چلتا ہے، تھوڑا مختصر سا ہے، کوئی زیادہ نہیں ہوتا. جو تو خود ذکر کرنا ہے اور کچھ تھوڑا سا سنا بھی دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے اور قبول بھی فرمائے. حلم اور عفو کا بیان، اخلاقیات کو بیان کر رہے ہیں. حلم اور عفو. امام غزالی نے فرمایا حلم بردباری وہ تب بھی سے افضل ہے. حلم بردباری، حلم مانے بردباری، وہ سب پی جانے سے افضل ہے. اس لیے کہ غصے کا پی جانا بتکلف بردباری اختیار کرنے کا نام ہے. غصے کو پی جانے کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جس کا غصہ بھڑک اٹھے اور وہ مشتعل ہو جائے. اس حالت میں سخت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب تک تم اس کو اس مدت تک کرتے رہو گے بتکلف تو عادت بن جائے گی، پھر غصہ نہیں بھڑکے گا. اور کبھی بھڑک بھی اٹھے تو پی جانے میں مشقت نہیں ہوگی. اب اس کو پھر دیکھ لیجیے گا. یہی طبعی حلم و بردباری ہے. طبعی حلم و بردباری دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے ایک حلم ہے. علم کو بھی درست کرنا ہے علم کے اعتبار سے، حلم کو درست کرنا ہے اخلاق کے اعتبار سے. تصوف کی بنیاد علم پر اور حلم پر ہے. اس حالت میں سخت مجاہدے کی ضرورت ہے. جب تم اس کو ایک مدت تک کرو گے تو عادت بن جائے گی. غصے کو پی جانے کی عادت ڈالو گے، کچھ دیر کے بعد غصہ آئے گا نہیں. آئے گا تو معمولی محنت سے وہ راس ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب تک اس کو ایک مدت تک کرتے رہو گے تو عادت بن جائے گی. غصہ آئے اس کو ضبط کر لیا، دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، الفت ہوگی، مگر جب کرتے رہو گے تو غصہ آسان ہو جائے گا. ہم نے تو بہت دیکھا ہے نا، حضرت کیا تھا، بہت اس کا معاملہ ہوتا تھا. غصے وغیرہ کا بیان زیادہ تر غصے کے لوگ آتے تھے، لیکن سب کو ضبط کی تلقین فرما دیتے ہیں، ضبط کرو فرما دے. اور اگر کبھی بھڑک بھی اٹھے تو پی جانے میں مشقت نہیں ہوتی. اگر عادت ڈالو گے تو غصے کو پی جانے میں، جیسے بہت سی کڑوی دوائیں ہیں، کچھ دن پیتے پیتے اس کی کڑواپن کو دور ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہاں بھی ہے کہ برداشت کرنا، حلم کرنا، اختیار کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ جب کرتے رہو گے انشاءاللہ، پہلے استراری ہوتا ہے، پھر بعد اللہ تعالیٰ اس کو بہت بات تھانے کے ملفوظات آپ دیکھیے تو اس کسی کو بہت سی باتیں ملتی ہیں. اور کبھی بھڑک بھی اٹھے تو بے جانے میں مشقت نہیں ہوگی. اور یہی طبعی حلم بردباری، ضبط کر لینا. کوئی غصہ آیا آپ نے ضبط کر لیے. اور یہ عقل کے کمال ہے، غصے کی قوت کے ٹوٹ جانے اور اس کے تابع عقل ہو جانے کی دلیل ہے. لیکن اس کی ابتدا بتکلف بردباری اختیار کرنے اور غصے کو تکلف کے ساتھ پی جانے سے ہوتی ہے. پہلی چیز نہیں ہوگی، آئے گا غصہ برداشت نہیں ہوگا، لیکن بتکلف برداشت کرتے کرتے عادت ہو جائے گی، پھر زیادہ غصہ نہیں آئے گا. اچھی بات ہے. بہت حضرت دو ہی چیزوں کو بیان فرماتے تھے، غصے کا ضبط کرنا، اسے توکل یہ بہت بڑی چیز بہرحال. اور اس کے تابع، لیکن اس کی ابتدا تکلف بردباری اختیار کرنے اور غصے کو تکلف کے ساتھ پی جانے سے ہوتی ہے. جب کرتے رہیں گے تو وہی عادت بن جائے گی، آسانی سے پھر وہ ضبط ہونے لگے گا. حضرت تھانے کے ملفوظات میں اس قسم کی چیزیں بہت ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ
اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں ماتھانے کے ملفوظات کو ضرور پڑھنا چاہیے. اس میں کسی بھی بہت سی باتیں اصلاحی باتیں بہت سی ہیں. اور جب ہم نے حلم بردباری اور قدم غیر وہ سب بھی جانے کے درمیان فرق کو سمجھ لیا تو اب بھی یہ بھی جان لیں ان دونوں کے مقابل ضد غضب یعنی معاف کرنا ہے. لہذا اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. حلم و عفو کی تعریف خود العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. آپ عفو درگزر کیا کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ عفو درگزر کیا کیجیے, بھلائیوں کا حکم کرتے رہیے اور جاہلوں سے کنارے کشی اختیار کیجیے. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر, سو آپ خوبی کے ساتھ درگزر کیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین ہے, جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اپنے نفس کے خلاف کوئی بات پڑے ان کو ضبط کرنا, یہ جنت کے دروازے کو کھلوانے والی صفت ہے. پرہیزگاری کے لیے تیار کی, جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں کہتے ہیں اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین ہے, جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تقریب میں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ نیکی کرنے والوں کو چاہتے ہیں. آیت کریمہ نے غصہ پی جانے کا ذکر کیا ہے اور غصہ پینا حلم کا آغاز ہے. یہ حلم و بردباری کی مدح و تعریف بدل اولا اس سے ثابت ہوئی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ارشاد فرمایا بے شک تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں, بردباری اور وقار و تمکنت. بے شک تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں, بردباری اور وقار و تمکنت. بردباری حلم کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور عفو درگزر کی چند مثالیں. اس عنوان کے تحت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری کی بعض مثالوں سے آگاہ ہوں گے, اس لیے کہ ان سب کا احاطہ کرنا ایک دشوار امر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ہر دن میں ایسا واقعہ پیش آتا تھا جس سے آپ کا حلم ظاہر ہوتا تھا. ہر دن کوئی سی نانوات ہے کہ نہیں مثال. ہم تو کہتے ہیں بہت عمدہ کتاب. میں کوئی شک امام بخاری اور مسلم نے حضرت انس بن مالک سے تخریج کی. انہوں نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. آپ پر ایک دھاری دار نجرانی چادر تھی جس کا سختی کے ساتھ کھینچا, یہاں تک کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے سامنے کے حصے کو دیکھا کہ اس پر اس کے سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے چادر کے حاشیہ کا نشان پڑ گیا. اللہ کا وہ مال جو آپ پاس ہے مجھے دینے کا فرمان جاری کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ہنس دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دے گا یہ تو برداشت کرتے تھے کے ساتھ تھا, جس کی وضاحت مسلم شریف کی ایک روایت سے ہوتی ہے. چنانچہ ملک شریف کی ایک روایت میں آتا ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنی طرف ایسی سختی سے کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کامیابی کے لیے اللہ کے پاس پہنچ گئے. دوسری بات میں آپ نشان تو باقی رہ گیا لیکن آدرش پر بھی. اس واقعے میں صورتحال کا تصور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ پڑ گیا لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان پر خفا نہیں ہوتے تھے. اس واقعے میں صورتحال کا تصور ہی ظاہر کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا عظیم تھا. بخاری و مسلم ہی حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شک میں نے تمہاری قوم سے جو پایا وہ پایا ہے، یعنی ناقابل بیان سرگزشت پایا. اور سب سے سخت کی بات مجھ کو ایسی پیش آئی وہ یوم اقبا ہے، جبکہ میں نے آپ کو اس اپنی کے سامنے پیش کیا ہے تو اسے میری بات کو قبول نہیں کیا ہے. اس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی. میں سیدھا چل پڑا اور میں غمزدہ تھا. مجھے قرآن میں جا کر ہوش آیا، یہ کوئی جگہ ہے ہوش آیا. میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ فغن ہے. میں نے دیکھا کہ اس میں جبریل السلام ہے. مجھ کو انہوں نے پکارا اور کہا اللہ نے تمہاری قوم کی بات جو اس نے تم سے کی سنی اور جو جواب انہوں نے تمہیں دیا اس کو بھی ہم نے سن لیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا تاکہ آپ ان کے بارے میں جو حکم چاہیں حکم فرما دیں. پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھ کو پکارا، مجھ کو سلام کیا، پھر کہا اے محمد، پھر کہا یہ اس کے بارے میں ہے جو آپ چاہیں، جو آپ چاہیں کریں پھر عذاب بھیج دیا جائے. اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی پشتوں، اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں اور سینوں سے ایسے لوگوں کو نکالے جو اللہ وعدوں کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے. یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم احد سے زیادہ سخت تھا. اور احد کے مسلمانوں کو جو مصیبت پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک زخمی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چار دانت شہید ہو گئے اور خود آپ کے سر مبارک ٹوٹ گئے. آپ کے صحابہ میں سے 70 صحابہ شہید ہوئے. بہرحال یہ چیزیں ہوئیں، ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. یہ سیرت بھی پیش نظر رکھنے کے لائق. جیسے اور چیزیں سنائی جاتی ہیں، یہ باتیں حضور کو اس دین کی تبلیغ میں ارشاد میں کتنی مشقتیں ہوئی اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ تھوڑی سی بات ہوئی تو اس سے بدن ہو گیا سب کام چھوڑ دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کی، اس کی اشاعت کی توفیق برابر فرمائے. خود اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی آپ سب لوگوں کو اس کی توفیق برابر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فیما حرمتنی. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور جتنے بدخلقی کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس کو پاک و صاف فرما دے. صحیح معنوں میں اللہ سے نسبت اور تعلق پیدا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.